الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمال بندگی کیا ہے؟ کمال ترقی کیا ہے؟ یعنی کامیابی کی انتہا کیا ہے؟ اگر ہم اس سوال پر غور کریں اپنے روحانی نقطہ نظر سے اور بینگ اے مسلم، جب کہ ہم بلیو کرتے ہیں زندگی بعد موت پر، تو اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ موسٹ آف دا پیپل یوز ٹو ریپلائی کہ ٹو بی ان جنہ از دا الٹیمیٹ سکسیس. جنت حاصل ہو جانا، اور وہ بھی جب آپ جنت دوزخ اور آخرت پر بلیو کرتے ہو. اگر بلیو نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ کامیابی اور ناکامی کا اثر جتنا بھی کچھ تام جھام ہے وہ اس دنیا کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. بہرحال ہم اس کی بات قطعا نہیں کر رہے کیونکہ اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنا اپنا بلیو ہے. وی بلیو دیٹ وی آر اکاؤنٹیبل فار ایچ اینڈ ایوری آف آور ایکٹس ان اے لائف آفٹر دس لائف. موت کے بعد اس دنیا سے کے اندر جو موت ہوتی ہے اس کے بعد میں ایک زندگی ہے جس کے اندر ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ہر ایکٹ کے لیے جو ہم اس زندگی میں یہاں کرتے ہیں. تو بہرحال اس نقطہ نظر سے اگر ہم پوچھیں تو جنرلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کامیابی کی انتہا ہے. جبکہ اسلامک پرسیپشن، قرآنک پرسیپشن آف الٹیمیٹ سکسیس از فار فار ہائر دین دس. قرآن جو ہمیں کامیابی کا تصور دیتا ہے وہ کہیں کہیں زیادہ بلند ہے کامیابی کے اس تصور سے. یقیناً یہ بھی کامیابی ہے، نو ڈاؤٹ. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جنت حاصل ہونا ہے، جنت میں انسان پہنچ جائے، یہ کامیابی نہیں ہے. اپنے آپ میں بہت بڑی کامیابی ہے، خدا ہر انسان کو یہ نصیب فرمائے. لیکن بہرحال یہ انتہا نہیں ہے، یہ کامیابی کی انتہا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی کچھ ہے اور اس کے اوپر بہت کچھ ہے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اے مومنو، تمہاری جان بہت عظیم ہے، بہت قیمتی ہے، جنت سے کم میں اس کا سودا مت کرنا، جنت سے کم قیمت پر اس کا سودا مت کرنا. تو اس قول سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جنت از دا منیمم، ناٹ میکسیمم، منیمم کاسٹ آف دس لائف. تو اس سے بھی یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھائی جنت میکسیمم نہیں ہے، منیمم. حضرت علی کہہ رہے ہیں کم سے کم، تو اس کا مطلب اس کے اوپر تو بہت کچھ ہونا چاہیے. قرآن مجید پر تدبر، تفکر اور دقت نظر سے اس کا مطالعہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات کے حصول سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید میں جو کامیابی کا تصور ہے وہ کہیں بلند ہے جنت کے حصول سے. اور اسی کے بارے میں ہم تھوڑا سا آج ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اجمالی طور پر کہ انسان کے اندر دو طرح کے نفوس ہیں، ایک نفس امارہ ہے اور ایک نفس لوامہ. نفس امارہ انسان کی وہ
انرجی ہے وہ نیگیٹو انرجی میں سے، اور نیگیٹو فورس جو ہمیشہ انسان کو دعوت دیتی ہے گناہ کی طرف، تکمیل خواہشات کی طرف، لذت نفس کی طرف۔ اس حیوانی وجود کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف، اور دوسری طرف ایک پازیٹیو فورس ہر انسان کے اندر موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نفس، جس کو قرآن مجید تعبیر کرتا ہے نفس لوامہ سے، جو کاؤنٹر فورس ہے نفس امارہ کے لیے، اور وہ ہمیشہ سے نبرد آزما رہتا ہے نفس امارہ کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ انسان کو پازیٹیو کاموں کی طرف، پازیٹیو ایکٹس کی طرف، نیکیوں کی طرف، اور انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، نفس امارہ کو ڈیفیٹ دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے وہ انسان کو توبہ کی طرف بھی مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یعنی نفس لوامہ ہمیشہ انسان کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور نفس امارہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ جنگ انسان کے وجود میں چلتی رہتی ہے ایچ اینڈ ایوری مومنٹ، جب تک بھی وہ زندہ ہے، چاہے وہ شعور رکھتا ہو اس بات کا یا شعور نہ رکھتا ہو۔ ان دونوں نفوس میں سے ایک کا جیتنا اور ایک کا ہارنا یقینی، اور جنرلی ان دونوں میں سے ایک کا جیتنا منحصر ہے ایک تیسری فوج پر، جس کو ہم فری ول کہتے ہیں، جو انسان کے اپنے اختیار میں دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار میں دی ہے فری ول، یعنی اختیار وی کین سے آزادی انتخاب، کبھی کبھی الفاظ نہیں آتے ہیں، آزادی انتخاب، یعنی انتخاب کرے انسان کہ انسان یہ اس کے ساتھ جائے یا اس کے ساتھ جائے، یعنی ہر انسان کو ہر کام میں یا تو نفس امارہ کا ساتھ دینا ہوتا ہے یا نفس لوامہ کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے وہ آزاد ہے، اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل بھی ہے، اس لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے آخرت میں کہ اس نے نفس امارہ کا ساتھ دیا یا نفس لوامہ کا ساتھ دیا۔ نفس لوامہ کا ساتھ دیا تو وہ انعام کا حقدار ہوگا، اور نفس امارہ کا ساتھ دیا تو وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ بہرحال یہ کنٹینوس پروسیس ہے جو سارے انسانوں کی لائف میں چلتا رہتا ہے۔ ہم پورے دن میں کچھ کام اپنے نفس امارہ کے فیور میں کرتے ہیں، کچھ نفس لوامہ کے فیور میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم میکسیمم نمبر آف ٹائمز اپنے نفس لوامہ کے فیور میں کریں فیصلہ، اور کم سے کم بار ہم نفس امارہ کے فیور میں فیصلہ کریں، کیونکہ بحیثیت انسان یہ تو ممکن شاید نہیں ہے کہ ایک انسان ہمیشہ نفس لوامہ کے ساتھ جائے، لیکن انسان کی اچھائی اور برائی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میکسیمم نمبر آف ٹائمز آپ کس کو سپورٹ کرتے ہو، نفس امارہ کو یا نفس لوامہ کو۔ تو جب کبھی بھی کوئی انسان نفس امارہ کو کسی کام میں سپورٹ کرتا ہے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، یعنی مورلی، اسپرچولی وہ نیچے آ جاتا ہے، اور جب وہ نفس لوامہ کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ اوپر اٹھتا ہے، بلندی پاتا ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ اب کیونکہ جب کوئی فوج ہارتی ہے تو وہ پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اور جو جیتتی ہے وہ پہلے کے مقابلے میں مورلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہو جاتی ہے پہلے سے زیادہ۔ آگے جنگوں میں اس کے جیتنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں جو جیتنے والی ہے، اور اس کے مزید ہارنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں جو ہارنے والی ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے نفس امارہ کو جیت سے ہمکنار کروا رہے ہیں زیادہ تر اپنی لائف میں، زیادہ تر کاموں میں، تو گویا کہ ہم اپنے نفس لوامہ کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔
یعنی ایک دن میں نے 20 کام کیے صبح سے شام تک، ان 20 کاموں میں سے میں نے 15 کاموں میں نفس امارہ کا ساتھ دیا خدا نخواستہ، اور 5 کاموں میں میں نے نفس لوامہ کا ساتھ دیا، تو جو نیٹ رزلٹ ہوگا وہ تو نفس امارہ کے فیور میں جائے گا. 15 نیگیٹو، 5 پازیٹیو، نیٹ از -10. تو کل سے میں -10 یعنی -10 اسٹیپس نیچے ہوں اپنی لائف میں. ترقی نہیں کر رہا ہوں، میں تنزلی میں جا رہا ہوں. اس کے برعکس اگر میرا زیادہ تر کاموں میں میرا فیصلہ ہوتا ہے نفس لوامہ کے ساتھ، اس کے سپورٹ میں، تو میں زیادہ تر نفس لوامہ کو جتانے کی کوشش کرتا ہوں اور اسے جیت سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ جیتتا ہے. کیونکہ ارادہ انسانی اتنا مضبوط فیکٹر ہے، اتنی مضبوط فوج ہے کہ وہ ہار ہی نہیں سکتی فوج جس کو ارادہ انسانی سپورٹ کرے. نفس امارہ کو سپورٹ کرے گی تو نفس امارہ جیتے گا، نفس لوامہ کو سپورٹ کرے گی تو نفس لوامہ جیتے گا. تو بہرحال نفس امارہ کا تعلق ہے انسان کے حیوانی وجود سے، اور نفس لوامہ کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود سے. یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک فلسفہ ہے، اور جب انسان میکسیمم نمبر آف ٹائمز نفس لوامہ کو جتاتا ہے تو وہ زیادہ تر جیتتا ہے، اور نفس امارہ اکثر ہارتا ہے. تو وہ اس کا جو نفس لوامہ ہے وہ قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور نفس امارہ کمزور سے کمتر ہوتا چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل، جیسے میں نے ایگزامپل اس سے پہلے دی تھی کہ ہم نے 20 کام کیے، اس میں 15 کام نفس امارہ کو جتایا، 5 کاموں میں نفس لوامہ کو جتایا. نیٹ فیصلہ ہوا نفس امارہ کے ساتھ، نیٹ پروفٹ ہوا نفس امارہ کو. وی آر ان لاس، وی آر بیک 10 اسٹیپس. لیکن اس کے برعکس اگر 15 بار ہم نے نفس لوامہ کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہوا اور نفس لوامہ ہمارا فاتح ہوا اور نفس امارہ کو شکست ہوئی، 5 بار نفس امارہ بھی خدا نخواستہ جیت گیا، تو الٹیمیٹ جیت تو نفس لوامہ کی ہے. تو ہوگا کیا کہ میں کل کے مقابلے میں 10 اسٹیپ اوپر روحانی اعتبار سے اوپر اٹھ گیا ہوں، بھلے ہی مجھے یہ نظر نہ آئے، کیونکہ روحانی ترقی انسان کو نظر نہیں آتی، وہ بس محسوس ہوتی ہے اس کے قلب سے، جو اس کا قلب میں سکون کی کیفیت ہے اس سے. بہرحال اب ہم بات کر رہے ہیں میکسیما کی. میکسیما اور منیما، کامیابی کی انتہا کیا ہے اور ناکامی کی انتہا کیا ہے. خدا نخواستہ کسی انسان کا نفس امارہ اتنی بار جیت جائے، کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہر بار نفس امارہ جیتنے پر پہلے سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے اور نفس لوامہ کمزور تر. یہ نیچرل لا ہے. جو جنگ جیتتی ہے فوج وہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور جو ہارتی ہے وہ کمزور. تو اگر کسی انسان کا فیصلہ میکسیمم نمبر آف ٹائمز نفس امارہ کے فیور میں جاتا ہے اور بار بار نفس امارہ جیتتی ہے اور وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا خدا نخواستہ، تو ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ کمزور ہوتے 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 اس کا نفس لوامہ پوری طرح سے شکست خوردہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نفس امارہ کو شکست دینے کے قابل ہی نہیں رہتا. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پھر اب واپسی ممکن نہیں ہے. اب نفس امارہ انونسبل، اب وہ نہیں ہارے گا، کیونکہ اتنی بار جتا کر آپ نے اس کو اتنا زیادہ قوی بنا دیا ہے کہ اب اس کے ہارنے کا امکان نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کسی انسان کے قلب پر، اس کی اپنی خطا کی وجہ سے، کہ اس نے کیوں نفس امارہ کو اتنی بار جیتنے کا موقع دیا کہ وہ اب ہارنے کے قابل نہیں ہے. اب وہ ممکن نہیں ہے کہ نفس امارہ کو ہرایا جا سکے، تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، سورہ البقرہ. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی انسان کو یہ اسٹیج آئے اس کی لائف میں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر انسان. اس کے برعکس
اگر انسان کا نفس امارہ جیتتا 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 رہتا ہے تو وہ نفس لوامہ اگر جیتتا رہتا ہے اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، اور نفس امارہ ہارتا رہتا ہے، اس کی اپنی محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات کے حصول کے ساتھ یہ ممکن ہے. تو اگر وہ مستقل نفس لوامہ کو میکسیمم نمبر آف ٹائمز جتاتا ہے، نفس لوامہ کو جتاتا ہے، نفس امارہ کو شکست دیتا ہے، تو نتیجتاً ایک اسٹیج انسان کی لائف میں ایسی آتی ہے جب نفس لوامہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اب نفس امارہ کے جیتنے کا کوئی امکان موجود نہیں رہتا. نفس لوامہ انونسبل ہو گیا، نفس لوامہ کو اب ہرایا نہیں جا سکتا، اتنا طاقتور، اتنا قوی وہ ہو چکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بندے کے لیے، ایسی اسٹیج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام قرار دیا ہے قرآن مجید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ سے قرار دے دیتا ہے. نفس مطمئنہ یعنی وہ نفس جو بس پوری طرح سے مطمئن ہو گیا، اب وہ انونسبل ہے، اب وہ نفس امارہ کے حدود سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ اعزاز ہوتا ہے اس بندے کے لیے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں ہی انسان کو نفس مطمئنہ سے مخاطب کرتا ہے اور فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، تو اس سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے عبادت گزاروں میں شامل ہو جا، میری جنتوں میں داخل ہو جا. الحمدللہ، تصور سے باہر ہے یہ کامیابی. جنت تو ہر مومن کو نصیب ہوگی انشاءاللہ، بے شمار لوگوں کو نصیب ہوگی، لیکن یہ خوش نصیبی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بلائے اس طرح سے مخاطب ہو کر یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو جیت گیا اپنا ایگزام، تو نے ثابت کر دیا تو نفس مطمئنہ ہے، بس امتحان ختم ہوا، پلٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، تو اس سے راضی ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ اور میں سمجھیں تو، یہ جنت سے بہت 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 بالا تر ہے. اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ جنت کم سے کم قیمت ہے تمہاری جان کی، اس سے کم میں اس کا سودا مت کرنا. اور یہ اسٹیج، یہ کمال ترقی ہے، کمال کامیابی ہے، اس کو کاش ہم تصور کر پائیں اپنی زندگیوں میں اور حاصل کر پائیں. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں اس لیول تک، اس سطح تک ترقی کرنے کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں نفس مطمئنہ قرار دے. اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں کی دعاؤں کا طالب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.